والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین حضرات، 22 جون بروز سوموار بروز منگل 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی ابتدائیہ کے طور پر ہے۔ آج کی نشست میں صرف انشاءاللہ سورہ مائدہ کا ایک مختصر سا تعارف کراؤں گا اور باقی صورتوں سے اس کا جوڑ بیان کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے ہم کل سے باقاعدہ سورہ مائدہ کی تفسیر کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ بولیے، پہلی سورت سورہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 7 مثانی کہا، 7 آیات۔ سورہ فاتحہ کے 4 مرکزی مضمون ہیں۔ بولیے کتنے؟ نمبر 1 اللہ کی توحید کا بیان، دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، یہ اہدنا الصراط المستقیم میں حضور کی رسالت کا بیان ہے، اور تیسرا اس میں آخرت کا بیان ہے۔ بولیے سورہ فاتحہ میں، اب آپ تسمیہ چھوڑ دیں نا، یہ بات کریں میرے ساتھ، پیچھے والے ساتھی قریب آ جائیں تاکہ ان کو بول کر اس ثواب میں شامل ہونے کا موقع نصیب ہو جائے۔ اور ویسے بھی قریب بیٹھنا صحابہ کرام کی سنت ہے، اگرچہ آپ سن تو وہاں بھی رہے ہیں مگر قریب بیٹھنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ہم یہاں اللہ کی رضا کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میرے معزز سامعین، تیسرا مضمون کیا بتایا؟ معاد، آخرت کا۔ آپ کہیں گے بھئی آخرت کا ذکر سورہ فاتحہ میں کہاں ہے؟ تو میں کہوں گا پڑھیے مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک کون ہے جی؟ یہ آخرت کا بیان ہے۔ اچھا، یہ چوتھا اس میں مضمون کیا ہے؟ عیسائیوں سے بچنا اور یہودیوں سے۔ یہ کہاں ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے وہ یہودی ہیں، ان سے بھی بچا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے ان سے بھی ہمیں، یہ عیسائی ہیں جو خود گمراہ ہوئے۔ تو 4 مضامین ہیں، اللہ کی توحید، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قیامت کا بیان، اور عیسائیوں اور یہودیوں سے بچنے کا بیان۔ یہ 4 مضامین ہیں۔ آگے پورا قرآن اس کی تفصیل میں آیا ہے، یہ اجمالی بیان ہے۔ اگلی صورت آ رہی ہے جی سورہ بقرہ، وہ جو ہم نے مانگا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا جواب سورہ بقرہ میں آ رہا ہے۔ بھائی صراط مستقیم کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ، یہ صراط مستقیم ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ بھائی صراط مستقیم کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر سبحان اللہ بھول گئے ہو، ہاں جی۔ اور جناب کیا ہے صراط مستقیم؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا صراط مستقیم ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ حضور پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو حضور سے پہلے نازل ہوا ہے تمام انبیاء پر، اس پر بھی ایمان لے آؤ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھو۔ بولو آخرت پر یقین رکھو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی تو ہے ہدایت پر اور یہی ہے کامیاب۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جہاں آپ نے صحت مند غذا کھانی ہے وہاں نقصان والی سے بچنا بھی ہے یا نہیں بچنا؟ مضر صحت چیزوں سے بھی تو بچنا ہے نا۔ تو مضر صحت میں پہلی چیز کفر ہے، آگے بیان آ گیا، ان الذین کفروا، ٹھیک ہے، سواء علیہم انذرتہم لا یؤمنون تک، میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا یار، ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر لا یؤمنون تک، یہ پوری آیت کس پر آ گئی؟ مضر صحت، عقیدے کے لحاظ سے کفر ہے، کفر سے بچنا۔ اور کفر کے بعد کیا ہے جی؟ نقصان دہ چیز منافقت۔ تو سورہ بقرہ کی اگلی 13 آیتیں منافقوں کے رد میں آ رہی ہیں۔ وہ جو ہم نے مانگا تھا سورہ فاتحہ میں، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان سے بچا، آگے پھر سارا بیان یہودیوں کا آ رہا ہے۔ بولیے جی، آگے سارا بیان ہے
تو سورہ بقرہ میں ٹکا کر یہودیوں کے اعمال سے، عقائد سے، نظریات سے بچنے کا ذکر ہے. آپ وہ میری پوری تفسیر نیٹ پر موجود ہے، آپ اس سے سن سکتے ہیں. لو جی، یہودیوں کے بعد آگے بقرہ کے بعد اگلی سورت کون سی ہے؟ سورہ سارے بولے نا، سارے یاد ہو جائے گی. سورہ آل عمران. تو ہم نے فاتحہ میں کیا مانگا تھا؟ اللہ یہودیوں کے بعد کن سے بچا؟ بولو 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 بھائی بولو، آپ کو یاد ہو جائے گا. چھوٹے نہ بولے، بڑے بولے. ولدالین، جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی تھے. بولیے وہ کون تھے جی؟ تو عیسائیوں سے بچنے کے لیے سورہ آل عمران آ گئی ہے. سورہ آل عمران میں ٹکا کر عیسائیوں کا رد ہے، ان کے سارے جو دلائل ولائل تھے ان کا رد آ گیا. تو اب عقیدہ ہمارا ٹھیک ہو گیا. عقیدہ صرف صحیح ہونے سے ٹھیک نہیں بنتا، خراب چیزوں سے بھی بچنا پڑتا ہے. بولیے خراب چیزوں سے بھی. آپ ہی بتائیے، ایک آدمی بڑا مقوی غذا کھاتا ہے مگر ساتھ زہر بھی پیتا ہے تو صحت مند رہ سکتا؟ تو جہاں طاقتور غذا کھانی ضروری ہے، بولیے ذرا زہر سے بچنا بھی. اب جب زہر سے بچ گئے تو پھر طاقتور تو ہو گئے نا، مومنین ہو گئے، متقین ہو گئے، ہدایت والے ہو گئے، کامیاب ہو گئے. اب اگلا کیا ہے؟ جب بندہ تندرست ہو جائے، جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اگلا کیا کرتے ہو؟ بھائی بچہ بڑا ہو گیا کیا کرے؟ ساری ماشاءاللہ جنت چو آئے ہو. آگے شادی کرو. اب اس کا کیا کرو بھائی بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کا رشتہ تلاش کرو، اب اس کا گھر بناؤ. بچی بڑی ہو گئی ہے تو گھر کے سارے مسائل اللہ نے سورۃ النساء میں بیان فرما دیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ساری تفسیر میری نیٹ پہ آ چکی ہے، آپ سن لیجئے گا. بیویاں کتنی کرنی ہے سورۃ النساء میں ہے. ان کے ساتھ کیسے کیسے رہنا ہے، اور بیوی سے اختلاف ہو جائے کیا کرنا ہے، اچھا بیوی کو مارنا ہے تو کیسے مارنا ہے، یہ تک کے سارے مسائل آپ کو سورۃ النساء میں نظر آ گئے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے ذرا بیدار ہونے کا پتہ بھی چل جائے گا. جب گھر بن جائے، بیوی گھر میں آ جائے، شادی ہو جائے تو اگلا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں بچے کو چھڑ دیو نا، پہلے کھانا پینا ہونا ہے. بچے تو کتنے سال بعد کا پروسیس ہے نا، یہ تو نہیں بھی راتی آئیے تو صبح بچہ آ جائے گا. بچہ تو آئے گا جناب سال بعد. پر پہلا مسئلہ کیا ہے؟ کھانا پینا، نان و نفقہ. اس کے سارے مسائل آپ کو سورہ مائدہ میں نصیب ہو جائیں گے. اب جوڑ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو سورہ مائدہ میں آپ عجیب بات یہ ہے کہ سورہ مائدہ کا جو نزول ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ 6 ہجری کے اینڈ پر ہے اور 7 ہجری کے آغاز پر ہے. بھائی 5 منٹ کا وہ بنانا ہے. 6 ہجری کے اینڈ پر ہے